بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأشفعن یوم القیامت لمن کان فی قلبہ جناح بعوضۃ ایمان۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں ضرور بضرور شفاعت کروں گا اس شخص کے لیے بھی جس کے دل میں مچھر کے پر اور بال کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی روز قیامت شفاعت کروں گا۔ منتخب میزان الحکمہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں مقدمات میں تھی کہ آخری مقدمہ 14 نمبر مقدمہ حقیقت شرعیہ کے بارے میں تھا۔ خوب گزشتہ جلسے میں حقیقت شرعیہ کے حوالے سے کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آخری بحث جو یہاں پر مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ مطرح کرتے ہیں مبحث صحیح و اعم ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ یہ بحث بھی حقیقت شرعیہ کے بحث کے ملحقات میں سے ہے۔ اچھا، کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملحقات بحث حقیقت شرعیہ میں سے ہے؟ اس وجہ سے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ الفاظ مخصوصہ معانی شرعیہ میں استعمال ہوتے ہیں، اچھا یا تو شارع کے زمانے میں ہی یہ الفاظ مخصوصہ حقیقت بن چکے تھے اگر حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کے قائل ہو جائیں، یا حد اقل شارع ان الفاظ کو ان معانی شرعیہ میں استعمال کرتا تھا مجازاً قرینے کی کمک سے، بعد میں یہ پھر الفاظ متشرعہ کے توسط سے حقیقت بنے۔ دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے آپ حقیقت شرعیہ کو مانیں یا رد کریں، دونوں صورتوں میں شارع نے ان الفاظ کو ان معانی کے اندر استعمال کیا ہے، شرعی معناؤں کے اندر استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ شارع نے جو ان الفاظ کو معانی شرعیہ میں استعمال کیا یا وضع کیا، آیا خصوصیت سے صحیح کے لیے ہے یا صحیح اور فاسد دونوں کے لیے ہے؟ مثلا شارع جو لفظ صلاۃ کو معنی شرعی میں استعمال فرماتے تھے یا وضع کیا تو لفظ صلاۃ کو خصوصیت سے نماز صحیح کے لیے استعمال کرتے تھے یا نہ، چاہے نماز فاسد ہو اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ کو استعمال کرتے تھے؟ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ بحث خود حقیقت شرعیہ کے ملحقات میں سے ہے۔ اس اعتبار سے یہ بحث حقیقت شرعیہ کے مباحث کے ملحقات میں سے ہے۔ خوب آتے ہیں اس بحث کی طرف کہ یہ اصل میں بحث ہے کیا، اس بحث کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیں، شریعت کے اندر یا الفاظ عبادات ہیں یا الفاظ معاملات ہیں کہ انشاءاللہ ابھی ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ الفاظ معاملات یعنی کیا، الفاظ عبادات یعنی کیا؟ اجمالاً آپ کو پتہ ہے الفاظ عبادات مثلا لفظ صلاۃ
مثلا لفظ صوم، مثلا لفظ حج، الفاظ عبادات میں سے. الفاظ معاملات میں سے مثلا بیع، طلاق، نکاح، واہ واہ واہ، اس طریقے کے اور بہت سارے الفاظ. اب سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات خصوصیت سے اس عبادت صحیح کے لیے وضع ہے یا خصوصیت سے اس معاملہ صحیح کے لیے وضع ہے، یا نہ صحیح اور فاسد دونوں سے اعم ہے. یعنی نماز کے اندر مثلا ایک سورہ انسان بھول جائے، فرض کریں اس کی نماز باطل ہو جائے، آیا اس کو بھی واقعا نماز کہیں گے یا نہ نماز فقط اسے کہیں گے کہ جو نماز صحیح ہے؟ مثلا میں نے معاملہ کیا بیع، حالانکہ کسی وجہ سے وہ معاملہ فاسد ہوا، آیا اس کو بھی واقعا بیع کہا جائے گا یا نہ خصوصیت سے فقط معاملہ صحیح کو بیع کہیں گے؟ کہ خوب یہ بحث ہے کہ آہستہ آہستہ ابھی روشن ہوگی. خوب بحث کو دو مقامات پر لے کر جاتے ہیں. یا بحث ہماری الفاظ عبادات کے بارے میں ہے یا الفاظ معاملات کے بارے میں ہے. عبادات یعنی وہ امور کہ جن کے اندر قصد قربت شرط ہے. معاملات یعنی وہ امور کہ جن کے اندر قصد قربت شرط نہیں ہے. درست آقا؟ آتے عبادات کی طرف. خوب عبادات کے بارے میں جو بحث یہاں پر مطرح کریں گے اس سے پہلے چند مقدمات کو سن لیں. مقدمہ اولا، آغا یہ جو الفاظ عبادات کے بارے میں گفتگو ہے کہ یہ الفاظ عبادات آیا خصوص صحیح کے لیے وضع ہے یا صحیح اور فاسد دونوں کے لیے ہے، اعم کے لیے ہے، یہ بحث حقیقت شرعیہ کے ثبوت پر متوقف نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ بحث اس وقت مطرح ہو جب ہم حقیقت شرعیہ کے قائل ہو جائیں، اور اگر حقیقت شرعیہ کے قائل نہ ہو جائیں تو اصلاً ہمیں حق حاصل نہ ہو کہ اس بحث کے اندر شرکت کرے. نہ، جو حقیقت شرعیہ کا قائل ہے وہ بھی اس بحث کو مطرح کر سکتا ہے، جو حتیٰ منکر حقیقت شرعیہ ہے وہ بھی اس بحث کو مطرح کر سکتا ہے. دونوں حق کے شرکت رکھتے ہیں، دونوں شریک ہو سکتے ہیں بحث میں. اما جو لوگ حقیقت شرعیہ کو ثابت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بحث مطرح ہے. خوب یہ تو بالکل واضح ہے، کیونکہ اگر ہم حقیقت شرعیہ کے قائل ہو گئے تو بحث یہ ہوگی شارع نے جو ان الفاظ کو معانی شرعیہ کے لیے وضع کیا ہے آیا خصوصیت سے صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا اعم من الصحیح والفاسد. خوب حقیقت شرعیہ کے ثبوت کے مورد میں تو بالکل روشن ہے. اور اگر ہم حقیقت شرعیہ کے منکر ہو جائیں، حقیقت شرعیہ کو قبول نہ کریں، کہتے اس صورت میں بھی یہ بحث مطرح ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ متشرعہ کہ جو دیندار لوگ ہیں، خوب وہ تو متشرعہ تو ان الفاظ کو ان معانی شرعیہ میں حقیقتاً استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے کہا کہ درست ہے کہ اگر زیادہ زیادہ آپ کا پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہوا لیکن امیر المومنین کے زمانے تک ہو گیا تھا. متشرعہ ان الفاظ کو ان معانی میں حقیقتاً استعمال کرتے ہیں. خوب دوسری طرف سے معلوم ہے کہ مسلمان ان الفاظ کو استعمال کرنے میں تابع تھے شارع مقدس کے، اپنی طرف سے تو وہ بات نہیں کرتے تھے. ان دونوں باتوں کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم لوگ استعمالات متشرعہ کی طرف جب مراجعہ کرتے ہیں تو ان کے استعمال کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ شارع کس طریقے سے استعمال کرتا تھا. اگر متشرعہ ان الفاظ کو خصوصیت سے صحیح میں استعمال کرتے تھے
ان الفاظ کو خصوصیت سے صحیح میں حقیقت سمجھتے تھے. یہاں سے کشف کریں گے کہ شارع ان الفاظ کو فقط صحیح میں استعمال کرتے تھے. اور اگر متشرعہ یعنی دیندار لوگ، پیروکار، صحیح اور فاسد دونوں میں اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، یہاں سے کشف کریں گے کہ شارع ان الفاظ کو دونوں میں استعمال کرتے تھے. تو اس اعتبار سے چاہے حقیقت شرعیہ کو قبول کرے یا حقیقت شرعیہ کو رد کرے، خوب اس بحث میں آپ داخل ہو سکتے ہیں. خوب، یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ کہ صحیح اور فاسد کا معنی کیا ہے، اس کا معنی بیان کریں. دیکھیں، صحیح مختلف گروہوں کے نزدیک اس کا مختلف معنی ہے. مثلا فقہا کہتے الصحیح ما اسقط القضاء، صحیح وہ عمل ہے جو قضا کو ساقط کرے. مثال، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خوب ہم کہتے ہیں یہ آپ کی نماز صحیح ہے، یعنی آپ کو قضا نہیں کرنی پڑے گی. درست ہے. اس کے مقابلے میں فاسد ہے. الفاسد ما لم یسقط القضاء، کہ جو قضا کو ساقط نہ کرے. ہم کہیں گے یہ تمہاری نماز باطل ہے، فاسد ہے، یعنی تمہیں قضا کرنی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. پس صحیح یعنی ما اسقط القضاء، جو قضا کو ساقط کرے. فاسد اس کے برعکس، جو قضا کو ساقط نہ کرے. یہ فقہا کے نزدیک صحیح کی تعریف ہے. متکلمین کے نزدیک صحیح کی تعریف یہ ہے الصحیح ما وافق الشریعہ، صحیح یعنی جو شریعت کے موافق ہو. فاسد یعنی کہ جو شریعت کے موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو. اصولی صحیح کے کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اصولی کہتے ہیں من کان تام الاجزاء و شرائط، وہ چیز جو تام الاجزاء و شرائط ہو، جس کے اجزاء اور شرائط مکمل ہوں، وہ صحیح ہے. فاسد کہتے ہیں کہ جو تام الاجزاء و شرائط نہ ہو، کوئی جز نہ ہو، کوئی شرط نہ ہو، اس کو کہیں گے فاسد. درست آگا؟ اچھا، یہاں پر جز اور شرط کے بارے میں ایک نقطہ سن لیں کہ تفصیلات انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن اشارہ کرتا ہوں. جز اس شے کو کہتے ہیں کہ جس میں قید اور تقید دونوں داخل ہوں، اور شرط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا تقید داخل ہو لیکن قید خارجی ہو. تفصیلات منطق کے بحث میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اجمالاً صرف مثال دے رہا ہوں کہ سمجھ جائیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں رکوع نماز کا جز ہے، آپ کہتے ہیں وضو نماز کے لیے شرط ہے. نماز میں وضو ہونا چاہیے، نماز وضو کے ساتھ مقید ہے. وضو کا تقید نماز میں ہے لیکن خود وضو نماز میں نہیں ہے. نماز کے دوران تھوڑی وضو کرتے. اس کو کہتے ہیں کہ قید خارجی ہے، تقید داخل ہے. لیکن جز اسے کہتے ہیں کہ جس میں قید اور تقید دونوں داخل ہوں. رکوع خود بھی نماز میں داخل ہے اور نماز مقید ہے رکوع کے ساتھ، تقید اور قید دونوں داخل ہوتے ہیں. اور شرائط میں تقید داخل ہے، قید خارجی ہے. اعلیٰ یہ ضمن نقطہ کہہ دیا کہ تفصیلات اپنے مقام پر. خوب، اصولیوں کے نزدیک پس کیا ہوا؟ صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط، جس کے اجزاء اور شرائط مکمل ہوں. اور فاسد جس کے اجزاء اور شرائط مکمل نہ ہوں. خوب، یہ ایک نقطہ صحیح اور فاسد کا معنی. خوب، تیسرا نقطہ کہ اس کو سمجھیں تاکہ پھر اصل بحث میں ورود کریں. اگر اس نزاع کا فائدہ کیا ہے؟ ثمرہ نزاع کیا ہے؟ بھئی الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہو یا اعم کے لیے وضع ہو، خوب اس جھگڑے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس نزاع اور جھگڑے کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جب انسان کو شک ہو کہ اس عمل کے اندر شرط زائد یا جزء زائد
مولا کی غرض میں دخیل ہے یا دخیل نہیں ہے، کہ انشاءاللہ بھی عرض کروں گا۔ اگر ہم صحیح کے قائل ہو گئے تو وہاں پر اگر شرط زائد میں شک ہوا، جزء زائد میں شک ہوا، تو وہاں پر آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ اعم کے قائل ہو گئے تو وہاں پر آپ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ خب یعنی کیا؟ یعنی یہ توضیح ابھی عرض کرتا ہوں۔ بہرحال آپ لوگ موجز میں بھی پڑھ چکے ہیں، پہلی مرتبہ نہیں سن رہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خب توضیح مطلب یہ ہے، کبھی کبھار ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ فلاں شے نماز کے لیے شرط ہے یا نماز کے لیے جز ہے۔ آغا مجھے یقین ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، آغا مجھے یقین ہے کہ رکوع، قیام یا سجدہ نماز کا جز ہے، یقین ہے۔ خود کبھی کبھار مجھے یقین ہوتا ہے کہ فلاں امر نماز کے لیے نہ تو شرط ہے نہ جز ہے۔ آغا امامہ پہننا نماز کے لیے شرط نہیں ہے، نماز پڑھنے کا جز بھی نہیں ہے، ابا پہننا شرط یا جز نہیں ہے، یقین ہے۔ خب جب آپ کو یقین ہو تو وہاں پر تو مطلب روشن ہے، آپ اپنے یقین پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار کسی شے کی شرطیت میں شک ہوتا ہے، آیا نماز کے لیے یہ چیز بھی شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ مثلا قمیض پہننا آیا نماز کے لیے شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ہاں، شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہے لیکن سینہ ظاہر کرنا، اپنی پیٹھ ظاہر کرنا آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ آپ کو شک ہو رہا ہے مثلا، درست ہے؟ ایسے بحث میں کہ اگر ایک شرط زائد یا جزء زائد میں شک ہو جائے کہ آیا نماز کے لیے یہ شرط ہے یا نماز کے لیے یہ جز ہے یا جز نہیں ہے، تو ایسے مورد میں جو اعمی ہے، یعنی کہتا ہے کہ الفاظ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے واضح ہے، وہ بندہ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے، اور اصالت الاطلاق سے تمسک کر کے اس شرط مشکوک یا جزء مشکوک کی نفی کرے گا کہ نہ آغا یہ مشکوک شرط نہیں ہے، یہ مشکوک جز نہیں ہے، اصالت الاطلاق سے تمسک کرے گا۔ لیکن جو صحیح ہی ہے کہتا ہے نہ، الفاظ خصوصیت سے صحیح کے لیے واضح ہے، وہ بندہ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا، اس شرط مشکوک یا جزء مشکوک کی نفی کے لیے وہ بندہ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا۔ اب یعنی کیا؟ یعنی یہ مطلب کی توضیح عرض کرو تاکہ یہ ثمر نزاع خوب واضح ہو جائے اچھے طریقے سے۔ دیکھیں مجتہد جو بندہ ہے، ہم نے عرض کیا کہ استنباط احکام شرعیہ میں مراحل اول ادلہ اجتہادی ہے، خوب جن کے ذریعے سے حکم واقعی معلوم ہوتا ہے۔ مراحل اول میں مجتہد ادلہ اجتہادی کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ ان دلائل سے حکم شرعی کو استخراج کرے، قرآن ہے، سنت ہے، واہ جو دلائل اجتہادی ہے۔ خوب جب قرآن اور سنت کی طرف جاتا ہے، یعنی آیات اور روایات کی طرف جاتا ہے، تو قہراً وہاں پر اصول لفظیہ عقلائیہ کو بھی جاری کرتا ہے، جن اصول کو ہم پہلے بیان کر چکے، اصول لفظیہ عقلائی، ان کا بھی اجرا کرتا ہے۔ من جملہ ان اصول لفظیہ عقلائیہ میں سے ایک اصالت الاطلاق ہے، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ خود شارع نے لفظ مطلق کو استعمال کیا، آپ کو شک ہو رہا ہے قید زائد میں آیا وہ مراد ہے یا مراد نہیں ہے، وہاں پر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اصالت الاطلاق کو جاری کریں گے۔ اصول لفظیہ میں یہ بحث کر چکے ہیں، اگر کر چکے ہیں ہم لوگ کہ ایک اصل اصالت الاطلاق ہے۔ خب بس پہلے مرحلے میں ادلہ اجتہادی کی طرف جاتا ہے، بھلے اگر ادلہ اجتہادی نہ مل سکے تو پھر ہم نے کہا تھا ادلہ فقاہتی اور اصول عملیہ کی طرف جائے گا، درست؟ خود یہ مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا۔ اب آئیں ذرا، اگر مولا اپنے بندے کو امر کرے، حکم دے، کہے کہ اعتق رقبتن،
مولا نے امر کیا یا مولا نے کہا کہ تیمموا صعیدن، درست ہے، مٹی پر تیمم کرو. خوب یہ مولا کا حکم ہے. اعتق رقبتن، رقبتن مطلق ہے، کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا. تیمموا صعیدن، خوب مٹی پر سجدہ کرو، تیمم کرو، یا زمین پر، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کریں گے کہ صعید کیا ہے. اب ایک بندہ یعنی جو عبد ہے وہ ایک کام کرتا ہے لیکن اس کو شک ہوتا ہے آیا اس نے اعتق رقبتن پر عمل کیا یا نہ، اس نے تیمموا صعیدن پر عمل کیا یا نہ. مثال کیسے؟ مثال ایسے، بندے نے ایک کافر غلام کو آزاد کر دیا، درست ہے. اب یہ بیچارہ شک کر رہا ہے کہ اعتق رقبتن کا میں نے امتثال کیا یا نہ، میں نے اس مولا کے امر کو بجا لایا یا نہ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھئی مولا کی مراد اس رقبہ اور غلام سے کیا ہو، مومن ہو، حالانکہ مولا نے کیا کہا، اعتق رقبتن. اس کو اپنی طرف سے شک ہو رہا ہے، شاید اس قید زائد کو مولا نے معتبر قرار دیا ہو. درست آگا؟ ایسے مورد میں یہ جو شک کر رہا ہے، اگر دقت کریں تو اس شک کی نوعیت بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے مثالیں دی دو، اعتق رقبتن، تیمموا صعیدن، میں نے پتھر پر تیمم کیا، پتہ نہیں تیمموا صعیدن کا امتثال کیا یا نہ، کیونکہ صعید ممکن ہے صرف مٹی کو کہتے ہوں، میں نے تو پتھر پہ سجدہ کیا. آیا تیمموا صعیدن اس کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ ان دو مثالوں کے اعتبار سے شک کی نوعیت بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ شک کی نوعیت ایسے ہے کہ انسان کو یقین حاصل ہے کہ مأمور بہ، یعنی جس کا امر کیا ہے مولا نے، وہ اس مصداق خارجی کو شامل ہے، اس پر صادق آتا ہے. لیکن مجھے شک یہ ہو رہا ہے کہ شاید مولا نے ایک قید زائد، ایک خصوصیت زائد کو بھی ذکر کیا ہو، لیکن مجھے پتا نہیں ہے. مثلا جیسے اعتق رقبتن، بھائی مجھے یقین ہے کہ رقبہ جس طریقے سے رقبہ مومنہ کو شامل ہے، اسی طریقے سے رقبہ کافرہ کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل ہے. اعتق رقبتن یہ جو عنوان رقبہ ہے دونوں کو شامل ہے، لیکن میں شک کر رہا ہوں کہ شاید خصوصیت زائدہ کا مولا نے ارادہ کیا ہو، مجھے پتا نہ چلا ہو. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے. فرماتے ایسے مورد میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے مورد میں آپ نے اصول لفظیہ میں پڑھا تھا کہ آپ اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. اصالت الاطلاق اصول عقلائیہ میں سے اسی جگہ پر جاری ہوتا ہے، کیونکہ یقین ہے کہ رقبہ کافرہ کو بھی شامل ہے. خب بھائی اگر مولا کا مقصود کافر غلام نہ ہوتا بلکہ مومن غلام ہوتا، مولا کا مقصود مطلق رقبہ نہ ہوتا، خصوصیت سے رقبہ مومنہ ہوتا، تو مولا کو یہ قید ذکر کرنی چاہیے تھی. مولا مقام بیان میں تھا، اس قید کو ذکر نہیں کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ مولا کا مقصود اطلاق ہے کہ مطلق رقبہ کو تم آزاد کرو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، فرق ہی نمی کنے. اہم یہ کہ غلام آزاد ہونا چاہیے. یہاں پر آپ اس اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتق رقبتن مطلق ہے، اس مطلق سے آپ تمسک کر کے خوب نتیجہ لے سکتے ہیں کہ وہ جو قید زائد ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید قید زائد مقصود مولا ہو، نہ اس کی نفی کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ ایسے شک ہوتا ہے. دوسری مرتبہ شک یہ ہوتا ہے کہ اصلاً عنوان مأمور بہ اس مصداق خارجی پر صادق آتا ہے یا نہ، خود یہ مشکوک ہو، اس کا پتہ نہ چلے. مثلا جیسے فتیمموا صعیدا طیبا، میں نے پتھر پر مثلا فرض کریں کہ کیا کیا ہے، تیمم کیا ہے.
اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ آیا واقعاً فتیمموا صعیداً پر میں نے عمل کیا ہے یا نہ. شک کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ پتھر کو بھی صعید کہتے ہیں یا نہ. صعید فقط خصوصیت سے مٹی کو کہتے ہیں. خب یہاں پر مجھے شک ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہاں پر آپ کو حق نہیں ہے کہ اصالت الاطلاق سے تمسک کریں. آپ یہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اور موجز میں آپ نے پڑھا ہے کہ تمسک بے عام در شبہ مصداقیہ خودش جائز نیست. ایک عام کے ساتھ تمسک کرنا خود اس کے شبہ مصداقیہ میں خود دیکھیں جائز نہیں ہے. مثلا مولا نے کہا اکرم العلماء. اب مجھے پتا نہیں زید عالم ہے عالم نہیں ہے. یہاں پر آپ اکرم العلماء سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی پہلے مرحلے میں عالم ہونا محرز تو ہو. یہاں پر بھی فتیمموا صعیداً طیباً سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے مرحلے میں یہ تو محرز ہو کہ صعیداً پتھر کو بھی کہتے ہیں. یہی ہمارے لیے مشکوک ہے. لہذا اگر عبادات میں اس عنوان مأمور بہ کا صدق ہی آپ کے مصداق پر مشکوک ہو تو وہاں پر آپ اس اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. خوب اگر آغا یہ مطلب آپ کے لیے روشن ہو گیا، اگر واقعا یہ مطلب روشن ہو گیا تو اب جو ہم ثمرہ نزاع عرض کر رہے تھے وہ آپ کے لیے بالکل روشن ہے. اگر ہم قائل ہو جائیں الفاظ عبادات میں اعم کے قائل ہو جائیں اور کسی شرط زائد میں جزء زائد میں شک کریں، وہاں پر آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے، اقیم الصلاۃ سے تمسک کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اعم کے قائل ہے. اعم جس طریقے سے صحیح کو شامل ہے اسی طریقے سے فاسد کو بھی شامل ہے. مثال، آپ نے نماز پڑھی صورت کے بغیر، آپ کو شک ہو رہا ہے بھائی میں صورت بھول گیا، میری نماز صحیح ہے یا باطل ہے. خوب شک ہو رہا ہے صحیح ہے یا فاسد ہے. امی کے مطابق چاہے صحیح ہو چاہے فاسد ہو اس کو صلاۃ کہا جائے گا. یعنی اقیم الصلاۃ سے آپ تمسک کر سکتے ہیں، کیونکہ عنوان مأمور بہ یعنی صلاۃ وہ اس پر صادق آ رہا ہے. خب جب عنوان صادق آ رہا ہے تو آپ قید زائد میں شک کر رہے ہیں، شرط زائد میں شک کر رہے ہیں. خب یہاں پر آپ اس ادراک سے تمسک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صحیح ہی ہوں، اگر آپ قائل ہوں کہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضو ہے تو خب یہاں پر تمسک نہیں کر سکتے. بھائی کیوں تمسک نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ بدون نماز یعنی بدون سورہ اصلاً اس پر آیا عنوان صلاۃ صادق بھی آتا ہے یا نہ؟ خود عنوان مأمور بہ کا صدق اس پر مشکوک ہے، اور ایسے مورد میں آپ اس اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسی کی طریقے سے ہو جائے گا کہ تمسک عام در شبہ مصداقیہ خودش. اپنے شبہ مصداقیہ میں خود عام کا جو شبہ مصداقیہ ہے جیسے اس کے ساتھ تمسک نہیں کر سکتے، اطلاق میں بھی جو خود اس کا اپنا شبہ مصداقیہ ہے اس میں آپ اسے تمسک نہیں کر سکتے. پتہ نہیں یہ اطلاق یہ عنوان اس کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے. یہ ثمرہ نزاع ہے. خب اگر ہم صحیح ہو گئے، قید زائد میں شرط زائد میں شک ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں یہاں پر آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے. خوب اصول عملیہ میں مبانی مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں اصالت البراءت کو جاری کریں گے، بعض کہتے ہیں اصالت الاحتیاط کو جاری کریں گے، کہ یہ دیکھیں اپنے مقام پر. خوب یہ محل نزاع. اچھا، اس مسئلے کے اندر اقوال عرض کیا کہ وہی دو قول ہے مشہور. بعض جو ہے وہ کیا ہے صحیح کے قائل ہیں، بعض اعمی کے قائل ہیں. درست ہے. بعض کہتے ہیں کہ الفاظ عبادات خصوصیت سے صحیح کے لیے وضو ہے، جیسے مرحوم آخون صاحب کفایہ وغیرہ. اور بعض کہتے ہیں کہ نہ، الفاظ عبادات اعم کے لیے ہیں، جیسے آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ. مرحوم مظفر اعمی ہے، اعم کے قائل ہیں. دلیل کہتے ہیں دو دلیلیں، ایک تبادر اور ایک صحت حمل.
اگر جب بھی آپ لفظ صلاۃ کہتے ہیں نماز کا تبادر ہوتا ہے، حالانکہ صحیح ہے چہ فاسد، دیکھیے فرق ہی نمی کو نہیں۔ اور اسی طریقے سے صحت عامل، نماز فاسد کو بھی آپ نماز کہتے ہیں۔ خوب یہ دونوں علامت حقیقت ہیں۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ الفاظ عبادات خصوصیت سے اعم کے لیے وضع ہوئے ہیں، کہ ایک وہم و دفعن ہے کہ انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ یہ مطلب دیکھیں، عبارت کو دیکھیں، مقصد الصحیح والاعم من ملحقات المسألۃ السابقۃ مسألۃ الصحیح والاعم، فرماتے ہیں گزشتہ مسئلے کے ملحقات میں سے صحیح اور اعم کا مسئلہ ہے۔ فقد وقع النزاع فی ان الفاظ العبادات او المعاملات اہی اسام موضوعۃ للمعانی الصحیحہ او للاعم منہا ومن الفاسد۔ فرماتے ہیں کہ نزاع واقع ہوا ہے کہ الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات آیا یہ نام ہے کہ جن کو وضع کیا گیا ہے معانی صحیحہ کے لیے، یا نہ اعم من الصحیحہ ومن الفاسدہ، صحیح اور فاسدہ دونوں کے لیے ہے۔ وقبل بیان المختار لا بد من تقدیم مقدمات، فرماتے ہیں کہ قول مختار کو بیان کرنے سے پہلے چند مقدمات کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ الاولی ان هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقیقت الشرعیہ، اگر یہ نزاع ثبوت حقیقت شرعیہ پر متوقف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنه قد عرفت ان هذه الالفاظ مستعملة في لسان المتشرع بنحو الحقیقہ، کیونکہ شان یہ ہے کہ آپ جان چکے کہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں لسان متشرعہ پر بنحو حقیقت۔ بھائی متشرعہ نے تو ان کو بنحو حقیقت استعمال کیا ہے۔ وَلَوْ عَلَى نَحْوِ الْوَضْعِ التَّعَيُّنِيِّ عِنْدَهُمْ، اگرچہ اس طریقے سے ہو کہ ان کے نزدیک وضع تعینی ہو گئی ہو، اتنا کثرت سے استعمال ہوئے کہ ان کے زمانے تک مثلا فرض کرے کہ حقیقت بن چکے تھے۔ وَلَا رَيْبَ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُمْ كَانَ يَتَّبِعُ الْاِسْتِعْمَالَ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ متشرعہ کا استعمال تابع تھا لسان شرع کے استعمال کے، سواء کان استعمالہ علی نحو الحقیقت او المجاز، حالانکہ چاہے شارع نے اس کو بنحو حقیقت استعمال کیا ہو یا بنحو مجاز۔ خوب، فَإِذَا عَرَفْنَا مَثَلًا أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي عُرْفِ الْمُتَشَرِّعَةِ كَانَتْ حَقِيقَةً فِي خُصُوصِ الصَّحِيحِ يُسْتَكْشَفُ مِنْهُ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِيهِ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ هُوَ الصَّحِيحُ أَيْضًا، بنحو انی آپ کشف کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جان لیا کہ یہ الفاظ عرف متشرعہ میں مثلا حقیقت خصوص صحیح میں، تو اس سے کشف کیا جائے گا کہ جو لسان شارع میں مستعمل فی تھا وہ خصوصیت سے صحیح تھا، یعنی شارع خصوصیت سے صحیح کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مہما کان استعمالہ عندہ، حالانکہ شارع کا استعمال جیسا بھی ہو، حقیقتاً کانت یعنی حقیقتاً کان ام مجازاً، چاہے وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو، لیکن خصوصیت سے تھا صحیح کے لیے۔ کما انہ لو علم انہا کانت حقیقتاً فی الاعم فی عرفہم، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ الفاظ حقیقت تھے اعم میں فی عرفہم یعنی متشرعہ کے عرف میں، تو کان ذالک امارتاً علی کون المستعمل فی لسانہ هو الاعم ایضاً، تو یہ علامت ہوگی، امارہ ہوگا کہ لسان شارع میں مستعمل فی بھی اعم تھا۔ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى نَحْوِ الْمَجَازِ، اگرچہ وہ شارع کا استعمال بنحو مجازی کیوں نہ ہو۔ خوب، اس طریقے سے یہ نزاع حقیقت شرعیہ کے ثبوت پر متوقف نہیں ہے۔ الثانیۃ، دوسرا مقدمہ، ان المراد من الصحیحۃ من العبادت او المعاملات، اگر عبادت یا معاملات میں سے صحیح سے مراد یہ ہے اصولیوں کی، ہی التی تمت اجزاؤہا وکملت شروطہا،
خوب جس کے اجزاء تام ہو اور شرائط کامل ہو، وصحیح ہو اذن معنی ہو تام الاجزاء و شرائط. پس صحیح کیا ہو جائے گا؟ جس کے اجزاء بھی تام ہو، شرائط بھی تام ہو. فالنزاع يرجع هنا الى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء والشرائط من العبادة او المعاملات او یا اول عام مومن ہو من الناقص. اس بنا پر صحیح اور عام میں جو جھگڑا ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کا، الفاظ عبادات کا مثلا موضوع لا خصوصیت سے تام الاجزاء و شرائط ہے، حالانکہ عبادات سے معاملات فرقی نمی کو نہیں، یا نہ موضوع لا اعم ہے تام الاجزاء و شرائط اور ناقص الاجزاء و شرائط سے، یعنی دونوں کو شامل ہے. اصل میں یہ نزاع ہو جائے گا. یہ دوسرا مقدمہ. تیسرا مقدمہ الثالثۃ ان ثمرۃ النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم المسمى بالأعمية الى اصالة الاطلاق دون القائل بالوضع للصحيح المسمى بالصحيح فإنه لا يصح له الرجوع الى اصالة اطلاق اللفظ. اگر ثمرہ نزاع یہ ہے، فرماتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گا جو قائل ہے وضع اعم کا، کہ جس کو اعمی کہتے ہیں، اس کا رجوع کرنا اصالت الاطلاق کی طرف صحیح ہوگا، جبکہ جو قائل ہے وضع صحیح کا، کہ جس کو ہم صحیح ہی کہتے ہیں، اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا کہ رجوع کرے اصالت الاطلاق کی طرف. صحیح اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اعمی رجوع کر سکتا ہے. یہ ثمرہ نزاع ہے. توضیح و ذالک، مطلب کی وضاحت اس طریقے سے ہے. ان المولا اذا امرنا بایجاد شیء وشککنا فی حصول امتثالہ بالاتیان بمصداق خارجی، فرماتے ہیں کہ جب مولا نے کسی امر کو ایجاد کرنے کا ہمیں حکم دیا، لیکن وشککنا فی حصول امتثالہ، خوب آیا ہم نے مولا کے امر کی بجا آوری کی ہے یا نہیں، اس میں شک کریں. درست ہے. حالانکہ شک بھی کب کریں؟ بالاتیان بمصداق خارجی، ایک مصداق خارجی کو میں نے ادا کیا ہے لیکن پھر بھی مجھے شک ہو رہا ہے. جیسے مثال دیا تھا اعتق رقبۃ میں کافر غلام کو آزاد کیا ہے لیکن پھر بھی شک ہو رہا ہے. فتیمموا صعیدا طیبا میں نے پتھر پر تیمم کیا ہے لیکن پھر بھی شک ہو رہا ہے. تو فلہ صورتان، خب یہاں پر اس کی دو صورت ہے. یختلف الحکم فیہما، دونوں صورتوں میں حکم کیا ہوگا؟ مختلف ہو جائے گا. پہلی صورت ان یعلم صدق عنوان المأمور به علی ذلک المصداق، وہ جو میں نے مصداق خارجی انجام دیا ہے، عبد نے جو مصداق خارجی انجام دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مأمور به کا عنوان اس پر صادق آ رہا ہے. کافر کو جو میں نے آزاد کیا ہے اس پر عنوان رقبہ صادق ہے. ولیکن یحتمل دخل قید زائد فی غرض المولا، لیکن احتمال دیتے ہیں کہ بابا غرض مولا میں شاید قید زائد بھی دخیل تھی. شاید مولا چاہ رہا تھا کہ رقبہ مومنہ ہو، غیر متوفر فی ذلک المصداق، وہ والی شرط زائد اس مصداق میں نہیں تھی. رقبہ مومنہ کو آزاد نہیں کیا، رقبہ کافرہ کو آزاد کیا ہے. خب یہاں پر کما اذا امر المولا بعتق رقبۃ فانه يعلم بصدق عنوان المأمور به على اعتاق رقبۃ الکافرہ، اعتاق کے عبارت میں نہیں ہے، اس کو بڑھائیں، على اعتاق رقبۃ الکافرہ. معلوم ہے کہ عنوان مأمور به رقبہ کافرہ کے آزاد کرنے پر بھی صادق آ رہا ہے. ولیکن یشک فی دخل وصف الایمان فی غرض المولا، لیکن شک کیا جا رہا ہے کہ بابا شاید وصف ایمان بھی غرض مولا میں دخیل تھی. فیحتمل ان یکون قیدا للمأمور به، شاید اعتق رقبۃ میں مأمور بھی کے لیے ایمان بھی قید ہو. ایسے فالقاعدۃ فی مثل ھذا الرجوع الی اصالۃ الاطلاق، فرماتے ایسے موارد میں قاعدہ یہ ہے کہ اصالۃ الاطلاق کی طرف رجوع کیا جائے. فی نفی اعتبار القید کہ المحتمل اعتبارہ،
جس قید کے بارے میں احتمال دیا جا رہا ہے کہ شاید معتبر ہو، اس قید کی نفی کے بارے میں آپ اس اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. فلا یجب تحصیلہ، اس قید زائد کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. بل یجوز الاکتفاء فی الامتثال بالمصداق المشکوک، وہ جو آپ نے مصداق مشکوک انجام دیا ہے، بجا آوری کی ہے، اسی پر کفایت کریں. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ایک رقبہ کافر کو آزاد کر کے مشکل نہ دارے. فَيَمْتَثِلُ فِي الْمِثَالِ لَوْ اُعْتِقَ رَقَبَةٌ كَافِرَةٌ یا فَلَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً كَافِرَةً، ایسے دونوں صحیح ہے. گزشتہ مثال میں ہم کہیں گے کہ بابا امتثال ہوا ہے، مولا کے حکم کی بجا آوری ہوئی ہے اگر رقبہ کافرہ کو آزاد کیا جائے. خوب دوسری صورت شک کی یہ ہے، ان یشک فی صدق نفس عنوان المأمور بہ علی ذلک المصداق الخارجی، کہ شک کیا جائے کہ بذات خود جو مأمور بھی کا عنوان ہے، آیا اس مصداق خارجی پر جو میں بجا لایا ہوں اس پر صادق آتا ہے یا نہ، خود یہ مشکوک ہے. کما اذا امر المولا بالتیمم بالسعید، جس طریقے سے مولا نے امر کیا کہ تیمموا سعیدا، ولا ندری ان ما عدد التراب هل يسمى سعیدا او لا. بابا مجھے معلوم نہیں ہے کہ مٹی کے علاوہ مثلا جپسم ہے، پتھر ہے، سنگ مرمر ہے، اس کو بھی سعید کہتے ہیں یا نہ، مجھے پتا نہیں ہے. میں نے سنگ مرمر پر، پتھر پر تیمم کر لیا. بس یہاں پر فیکون شکنا فی صدق السعید علی غیر التراب، یہاں پر در حقیقت ہمارا شک یہ ہے کہ آیا سعید غیر تراب پر صادق آتا ہے یا نہ. وفی مثلہ لا یصح الرجوع الی اصالۃ الاطلاق، ایسے مورد میں اصالت الاطلاق کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہے. لادخال المصداق کہ المشکوک فی عنوان المأمور بہ، اس مصداق کو داخل کرنے کے لیے کہ شک کیا جاتا ہے کہ عنوان مأمور بہ اس پر صادق آ رہا ہے یا صادق نہیں آ رہا. لیکتفا بہ فی مقام الامتثال، مثلا آپ اس مصداق مشکوک کو داخل کریں اور مصداق مشکوک کے لیے اصالت الاطلاق سے تمسک کریں تاکہ آپ کہیں کہ لیکتفا بہ فی مقام الامتثال، اسی مصداق پر اکتفا کیا جائے مقام امتثال میں. اس کے لیے کفایت کرتا ہے یا نہ؟ کہتے ہیں نہ، ایسے نہیں ہو سکتا. لا یصح الرجوع الی اصالت الاطلاق لادخال المصداق، کہ کون سا مصداق؟ المشکوک فی عنوان المأمور بہ، کہ مشکوک ہے عنوان مأمور بہ میں، اس مصداق کو بھی آیا مثلا میں کہوں کہ کافی ہے اور اصالت الاطلاق سے تمسک کروں، کہتے ہیں نہ کافی نہیں ہے. بل لا بد من الرجوع الى الاصول العملیہ، بلکہ ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں. مثل قاعدۃ الاحتیاط او البراء. ومن هذا البیان تظہر ثمرۃ النزاع فی المقام، اس بیان سے آغاز ظاہر ہو جائے گا ثمرہ نزاع ہمارے بحث کے اندر بھی، کہ الذی نحن فیہ، درست آغا وہ مقام کے جس میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فإنہ فی فرض الامر بالصلاۃ وشک فی ان السورۃ مثلا جزء للصلاۃ ام لا. ایسے فرض کریں کہ مولا نے امر بالصلاۃ کیا، درست آغا، مجھے شک ہو رہا ہے کہ سورت بھی نماز کا جز ہے یا جز نہیں ہے. اب میں نے سورت کے بغیر نماز پڑھی. خوب یہاں پر اگر عامی ہوں تو اصالت الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہوں، اگر صحیح ہوں تو تمسک نہیں کر سکتا. ان قلنا ان الصلاۃ اسم للأعم کانت المسألۃ من باب السورۃ الاولی، پہلی والی صورت میں سے ہو جائے گا کہ عنوان کا صدق محرز ہے، معلوم ہے، قید زائد میں شک ہو رہا ہے. کیونکہ لأنہ بناء علی هذا القول یعلم بصدق عنوان الصلاۃ علی المصداق کہ الفاقد للسورہ. کیونکہ اگر ہم اعم کے قائل ہو جائیں تو اس اعم کے قول کے مطابق معلوم ہے کہ عنوان صلاۃ اس مصداق پر صادق آ رہا ہے کہ الفاقد للسورہ، جس کے اندر صورت نہیں ہے، اس پر بھی عنوان تو صادق آ رہا ہے. وَإِنَّمَا شَكُّ فِي اعتبار قید زائد علی المسمى، اس مسمى کے علاوہ ایک قید میں شک ہو رہا ہے.
فَيُتَمَسَّكُ حِينَئِذٍ بِإِطْلَاقِ کلام المولا، اس صورت میں کلام مولا کے اطلاق سے تمسک کیا جائے گا۔ حالت تمسک کیا جائے گا اطلاق کلام مولا سے کس بات میں؟ فی نفی اعتبار القید الزائد، کہ قید زائد معتبر نہیں ہے۔ وَهُوَ كَوْنُ الصُّورَةِ جُزْءًا مِنَ الصَّلَاةِ، وہ قید زائد یہ ہے کہ بابا صورت بھی جزء نماز ہو، یعنی نماز کا جز ہو دیئے۔ وَيَجُوزُ الْاِقْتِفَاءُ فِي الْامْتِثَالِ بِفَاقِدِهَا، جو نماز صورت کے بغیر اسی پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ وَإِن قُلْنَا إِنَّ الصَّلَاةَ اسْمٌ لِلصَّحِيحِ، خوب اگر آپ نے کہا کہ نماز نام ہے خصوصیت سے صحیح کا، تو كانت المسألة من باب الصورة الثانية، دوسری صورت والے باب میں سے ہو جائے گا، یعنی خود عنوان کا صدق محرز نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ عِنْدَ شَكِّ فِي اعتبار صورت، اگر ہم صورت کے معتبر ہونے میں شک کر رہے ہیں تو در حقیقت یشک فی صدق عنوان المأمور بہ، اصلا در حقیقت یہاں پر یہ شک ہے کہ عنوان مأمور بھی یعنی جو نماز ہے اس پر صادق آ رہا ہے یا نہیں۔ یشک فی صدق عنوان المأمور بہ، کس پر صادق آنا؟ علی المصداق الفاقد للصورہ، اس مصداق پر کہ جس میں صورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ از عنوان المأمور بھی ہوا صحیح، کیونکہ فرض یہ ہے کہ مأمور بھی کا عنوان خصوصیت سے صحیح ہے۔ وَصَحِیحُ ہوا عنوان المأمور بہ، پس فما لیس بصحیح لیس بصلاۃ، جو صحیح نہیں ہے در حقیقت وہ نماز نہیں ہے۔ پس فالفاقد للجزء المشکوک کما یشک فی صحتہ یشک فی صدق عنوان المأمور بھی علیہ، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ فاقد للجزء المشکوک جس کے اندر جزء مشکوک نہیں ہے، کما یشک فی صحتہ، جیسے اس کے صحیح ہونے میں شک ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اس بات میں بھی شک ہو رہا ہے کہ مأمور بھی کا عنوان اس پر صادق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ فلا یصح الرجوع الی اصالۃ الاطلاق، حالانکہ اصالۃ الاطلاق کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے، لنفی اعتبار جزئیت سورہ، کہ آپ کہیں کہ بابا اصالۃ الاطلاق سے تمسک کیا لہذا صورت کا جو جزئیت والا مسئلہ ہے ہم کہیں گے نا، جزئیت معتبر نہیں ہے۔ حتی یکتفا بفاقدہ فی مقام الامتصال، تاہی ان کے فاقد صورت پر ہی اکتفا کیا جائے مقام بجا آوری میں، نہ بل لابد من الرجوع الی اصالۃ الاحتیاط او اصالۃ البراءہ، اصل عملی کی طرف رجوع کریں گے۔ علی خلاف بین العلماء فی مثلہ، کہ سیأتی فی بابہ انشاء اللہ تعالی۔ المختار فی المسئلہ، بس ایک منٹ، اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم، دلیل والدلیل التبادر وعدم صحت سلب عن الفاسد، فاسد کو بھی نماز کہتے ہیں آپ، وَهُمَا أَمَارَةَ الْحَقِيقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ۔ خوب دیکھیں اقوام و دفع ہے کہ مشہور اشکال ہے اس بحث میں تصویر جامع کے حوالے سے، کہ جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔